وہ ایک بے حد لبرل اسکول میں ایجوکیشن میں اے لیولز کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں اپنے ساتھ پڑھنے والی ہر اس لڑکی کو آوارہ سمجھتا تھا جو حجاب میں نہیں تھی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ سب لڑکیاں لڑکوں کو دعوت گناہ دیتی ہیں، جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اس کی اپنی دونوں بہنیں اس کے برعکس کو ایجوکیشن سے نہیں پڑھی تھی، مگر احسن سعد کو شروع سے ہی ایسے اسکولز میں پڑھایا جاتا رہا جہاں کو ایجوکیشن دی، جہاں اس کا واسطہ ہر قسم کی لڑکیوں سے پڑتا تھا، اور باپ کو اسے مثالی بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ ایک اور مثال مل گئی تھی۔ اس کا بیٹا کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود گرل فرینڈ کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ اس منافقت کی ایک اور جھلک تھی جو سعد کے اپنے اندر مذہب اور مذہب کی حدود کو نافذ کرنے کے حوالے سے تھی۔ احسن سعد اور اس کی دونوں بہنوں کی زندگی سماجی طور پر جتنی محدود کی جا سکتی تھی، سعد اور اس کی بیوی نے کر رکھی تھی۔ ان کی زندگی کی واحد تفریح پڑھنا تھا، واحد خوشی اچھے گریڈ لینا تھا، واحد دلچسپی مذہبی کتابیں پڑھنا تھا، واحد مقصد آخرت میں سرخروئی تھا، واحد ہابی والدین کی خدمت تھا، اور اس سب میں وہ دنیا کو ایک لعنت کے طور پر سمجھتی تھی، اور ہر وہ چیز جو دنیا کی طرف کھینچتی تھی وہ شیطانی تھی۔ وہ ایک پرفیکٹ ڈس فنکشنل فیملی تھی جس میں ماں باپ نے اپنے خراب ازدواجی تعلق سے پیدا ہونے والے نقائص اور خامیوں کو مذہب کے کمبل سے اسے ڈھک کر اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا، تاکہ کوئی ان کی عبادتوں علم سے بڑھ کر ان سے بات نہ کر سکے۔ ان کی ساری بشری کمزوریاں اور خامیاں نماز روزوں اور دوسری عبادتوں میں چھپ جائیں۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس گھر میں رہنے والے کسی فرد کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ان میں بہت سے نقائص تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا تھا، دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل، اللہ سے قریب۔ احسن سعد بھی اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا، سب برائیوں سے مبرہ، سب اچھائیوں کا منبع۔ اس پر اپنے باپ کی سوچ اور کردار کی گہری چھاپ تھی جو اس سے عشق کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ احسن سعد نے باپ سے بہت کچھ وراثت میں لیا تھا، شکل و صورت، ذہانت، مزاج، عادات، لیکن جو سب سے بری چیز احسن سعد نے باپ سے لی تھی وہ منافقت تھی۔ اس کی پہچان نہ رکھتے ہوئے بھی اسے ماڈرن عورت اور امریکہ سے نفرت تھی۔ وہ انہیں گناہ اور برائی کی جڑ سمجھتا تھا، اور وہ ایک ماڈرن عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے پاس امریکن شہریت بھی ہو، اور وہ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا، احسن جس چیز کی بھی تمنا کرتا تھا وہ اسے مل جاتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں بھی اسے ملنے والی تھیں۔ اس کی خوش قسمتی ایک اور خاندان کی بدقسمتی میں بدلنے والی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جے بی، لڑکیاں تمہیں ہاٹ سمجھتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ڈنر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ایسا ہی غیر متوقع جملہ تھا جو حمین نے پاستا کھاتے ہوئے اپنے 13 سالہ بڑے بھائی کے گوش گزار کیا تھا۔ امامہ، سالار، انایا اور رئیسہ نے بیک وقت حمین کو دیکھا، پھر جبریل کو جو سرخ ہوا تھا۔ وہ شرمندگی نہیں غصہ تھا جو حمین کے ان بے لاگ تبصروں پر اکثر آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بھی کول کہتی ہیں لیکن تمہیں تو ہاٹ سمجھتی ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے نا۔ اس نے ماں باپ کی نظروں کی پرواہ کی تھی، نہ ہی جبریل کے سرخ ہوتے چہرے کی۔ اس نے اپنے تبصرے کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے لڑکیوں کی نظر میں اپنے سٹیٹس پر افسوس کا اظہار بھی اسی سانس میں کیا تھا۔ ول یو پلیز شٹ اپ، تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ جبریل نے اس دفعہ کچھ سخت لہجے میں اسے کہنے کی کوشش کی۔ ماں باپ کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اسے شٹ اپ کہنے کی بجائے ان 2 لفظوں کو توڑ کر بلا واسطہ اسے روکا۔ اوہ، ون مور ٹویسٹر۔ حمین نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے اسے کوئی بڑا ہی مشکل لفظ کہہ دیا تھا جس سے وہ واقف ہی نہیں تھا۔ حمین، اس بار امامہ نے اسے تنبیہ کی۔ وہ سپہر میں ہونے والی اس پارٹی کو بھگتا کے بیٹھی تھی جو حمین نے اپنے کلاس فیلوز کو دی تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ممی، حمین نے اس کی تنبیہ کو جیسے ہوا میں اڑایا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری جاننے والی ہر لڑکی کا جبریل پر کرش ہے۔ جبریل نے اس بار ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا، پر یہ جیسے اس کے صبر کے پیمانے کے لبریز ہو جانے کی نشانی تھی۔ یہاں تک کہ میری گرل فرینڈ بھی۔ فرینڈز، سالار نے ٹوکا۔ جو بھی ہو، اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی، مین یو آر سو لکی۔ حمین نے اس بار جبریل کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ امامہ اپنی بے انتہا کوشش کے باوجود اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکی۔ اسے حمین کی گفتگو سے زیادہ جبریل کے رد عمل پر ہنسی آ رہی تھی، جس کی اب کان کی لویں تک سرخ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ماں کے ہنسنے پر کچھ اور جز بز ہوا تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، کون سی چیز ہے جو اسے لڑکیوں میں پاپولر کرتی ہے؟ سالار نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حمین سے یوں سوال کیا جیسے یہ کوئی بڑا فلسفیانہ سوال تھا۔ میں اس بارے میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ حمین نے اپنے کانٹے کی نوک پاستا کے درمیان میں پھیرتے ہوئے سالار کے فلسفیانہ سوال کا اسی فلسفیانہ انداز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ اس کی بہت سی ریزن ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتے جو بہت بولتے ہیں، اور جے بھی بالکل بات نہیں کرتا، اور سالار نے سلاد کا ایک ٹکڑا کھاتے ہوئے آگے بولنے کی ترغیب دی،
اور لڑکیاں ان لڑکیوں کو پسند کرتی ہیں جو لیے دیے رہتے ہیں، اور جیبی میں یہ بات بھی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور لڑکیوں کو وہ لڑکے اچھے لگتے ہیں جو ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن سکتے ہوں، اور جیبی سب کی باتیں سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بے وقوفانہ ہو۔ اس بار سالار کو بھی ہنسی آئی جو اس نے گلا صاف کر کے چھپائی۔ انایا اور رئیسا چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے حمین کے جملے سنتی، پھر جبریل کے تاثرات دیکھتی۔ وہ بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس قابل اعتراض گفتگو میں حصہ کیسے لیں۔ اور لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو گڈ لکنگ ہو، حمین اسی طرح روانی سے کہتے ہوئے اس بار اٹکا۔ اور یہاں میرے اور جیبی کے درمیان موازنہ کیا جائے تو ہم دونوں ہر لحاظ سے یکساں گڈ لکنگ ہیں۔ اس نے اس بار بات گھمائی۔ اس بار بلاخر جبریل نے اسے ٹوکا، تمہیں پتہ ہے حمین، لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ایڈیٹ نہیں ہوتے۔ اس کا اشارہ حمین کی طرف تھا۔ ہاں، یہ اسی صورت ممکن ہے اگر لڑکیاں خود احمق نہ ہوں۔ پاپا، اس بار انایا نے سالار کو پکارا تھا اور اس نے حمین کے تبصرے پر احتجاج کیا تھا۔ تم ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ تین کہیں بابا، اب ممی کو لڑکیوں کی صف سے کیوں نکال رہے ہیں؟ حمین نے سوال کا جواب اب گول کیا اور بے حد معصومیت سے سالار سے پوچھا۔ وہ سمارٹ نہیں تھا، سپر سمارٹ تھا، ہوشیار اور موقع شناس تھا، بات بدلنا، کہنا، سنبھالنا اس عمر میں بھی جانتا تھا۔ حمین، بس کر دو۔ امامہ نے اس بار اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اسے ڈانٹے یا اس کی باتوں پر ہنسے۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ جبریل 13 سال کی عمر میں بھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ وہ حمین کی طرح زیادہ دبلا پتلا نہیں تھا۔ حمین ٹھیک کہہ رہا تھا کہ لڑکیاں اسے ہاٹ سمجھتی تھیں۔ جو ایک بات حمین نے لڑکیوں کے اسے پسند کرنے کی وجوہات میں نہیں گنوائی تھی، وہ اس کی خوبصورت آواز تھی جو اب آہستہ آہستہ بھاری مردانہ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں سالار کی آنکھیں تھیں، بڑی، سیاہ اور بے حد گہری۔ وہ اسی کی طرح بے حد متحمل مزاج تھا۔ حمین کی طرح بے مقصد بولنے کی عادت نہیں تھی اسے، اور وہ اگر لڑکیوں میں مقبول تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب کے لیے ایک پہیلی تھا۔ حمین کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ حمین کو اپنے چارم کا پتہ تھا اور وہ اس کا صحیح وقت پر استعمال کرنا جانتا تھا۔ جبریل اپنی کشش سے بے خبر تھا اور اسے اس کشش کو استعمال کرنے میں دلچسپی تھی بھی نہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی خاموشی اور متحمل مزاجی کے اس پہاڑ میں شگاف ڈال کر اسے برہم کر سکتا تھا تو وہ حمین تھا۔ جیبی کو تنگ کرنا اس کی زندگی کا دلچسپ اور پسندیدہ ترین کام تھا۔ وہ اسے بھائی کہنا 1 سال پہلے چھوڑ چکا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا جیبی کہنا کول تھا، بھائی کہنا کول نہیں تھا، اور حمین کی زندگی کی ترجیحات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ہر چیز میں سے کولنس نکالتا تھا۔ بابا، جب میں اسپیلنگ بھی جیت کر آؤں گی تو میں بھی اپنے سارے کلاس فیلوز کو بلاؤں گی۔ رئیسہ نے اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سالار کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا ذہن پچھلی شام سے اسے ایک ٹرافی کے حصول میں اٹکا ہوا تھا جو اس گھر میں 3 بار آ چکی تھی، اور اب اصولی طور پر اسے چوتھی بار لانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر خود بخود آتی تھی۔ وہ جبریل کے بعد اس گھر کی سب سے ذمہ دار اور بلکہ ضرورت سے زیادہ ذمہ دار بچی تھی۔ وہ جبریل کی طرح خود ہر کام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی کوشش کرتی تھی اور پھر پوری لگن اور تندہی سے اس کام کو کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہ ان تینوں کی طرح غیر معمولی ذہین نہیں تھی، لیکن اب وہ 1.5 سالہ چنی بھی نہیں رہی تھی جو گونگی نہ ہوتے ہوئے بھی بول ہی نہ پاتی۔ امامہ کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی کم ذہانت رکھنے والی رئیسہ کو ذہین بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، اور اب وہ کارنامہ انجام دینے کے لیے بےتاب تھی جو ان تینوں نے کیا تھا، نیشنل لیول کے اس مقابلے کو جیت کر چوتھی بار ٹرافی اس گھر میں لانے کا، اس ساری لائم لائٹ کا فوکس بننے کا جو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو ان فتوحات کے بعد ملتے دیکھی تھی۔ رئیسہ سالار زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی۔ بابا، مجھے آپ کو حمین کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ رئیسہ کی منمناتی آواز پر سالار بیرونی دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گیا۔ اپنی فراق پر لگی ایک تتلی مروڑتے ہوئے وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ وہ اس وقت واک کے لیے نکل رہا تھا اور رئیسہ اس کو ہمیشہ کی طرح دروازے تک چھوڑنے آئی تھی، لیکن اس کو خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ سرگوشی نما منمناتی آواز میں سالار سے جو کہا تھا، اس پر سالار کو اچھنبا ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی کی شکایت نہیں کرتی، اور حمین کی شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حمین کی سب سے بڑی رازداں تھی۔ رئیسہ کے بارے میں یہ خیال صرف سالار کا ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے ہر شخص کا تھا، کیونکہ اسے حمین کے بارے میں بہت سی وہ باتیں بھی پتہ ہوتی تھیں جو گھر میں کسی دوسرے شخص کے علم میں نہیں ہوتی تھیں۔ دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھے سالار نے کچھ غور اور حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بتانا ہے؟ رئیسہ نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں سے حمین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ امامہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رئیسہ نے اسی سرگوشی نما آواز میں سالار سے کہا۔
اس بار سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے اس سے کہا، آؤ ہم واک کے لیے چلتے ہیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ گھر کے اندر حمین کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھجک رہی ہے، وجہ جو بھی ہو۔ رئیسہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا اور ان کی رہائشی کالونی کے کچھ اور افراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے اور دونوں بھی سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ تو حمین کے بارے میں تم کیا بات بتانا چاہتی ہو؟ 5-10 منٹ کی واک اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے اس سے کہا۔ رئیسہ نے فوری طور پر کچھ جواب نہیں دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی ہو۔ آئی ایم ناٹ شیور، اس نے کہا، کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتی تھی، ہر لفظ بولنے سے پہلے 10 دفعہ تول کر۔ تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو، سالار نے جیسے اسے تسلی دی۔ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے، لیکن میں حمین کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ یہ اس کا سیکرٹ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کا سیکرٹ کسی کو بتاؤں۔ شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے، میں پوری طرح شور نہیں ہوں، میں ابھی سوچ رہی ہوں۔ وہ اب سالار کے ساتھ چلتے ہوئے اس طرح بڑبڑا رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو، متذبذب ہو یا خود سے الجھ رہی ہو۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن وہ متذبذب بھی تھی۔ رئیسہ کا یہ مسئلہ تھا، فیصلہ نہ کر پانا، مگر اس وقت سالار اس کے اس مسئلے پر سوچ بچار کرنے کی بجائے صرف اس لیے حیران تھا اور کسی حد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے حمین کے بارے میں وہ جو بھی راز تھا اسے اس میں شریک کرنے کا سوچا کیوں؟ کیا اسے یہ اندیشہ تھا کہ حمین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا پھر یہ پریشانی تھی کہ بعد میں پتہ چلنے پر حمین سے وہ اور امامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے؟ ایسی کیا بات ہے رئیسہ؟ سالار نے اسے نرم آواز میں بہلانے والے انداز میں کریدا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حمین کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ ایک سیکرٹ ہی رہے گی، میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، اس نے رئیسہ سے کہا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی۔ بابا اب حمین سے خفا ہو جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اس بار رئیسہ نے اپنے خدشات کا اظہار کھل کر اس سے کیا۔ سالار کی چھٹی حص نے اسے سگنل دینا شروع کر دیے تھے۔ میں آپ کو 1-2 دن بعد بتاؤں گی، میں بھی اس پر سوچنا چاہتی ہوں، رئیسہ نے بالآخر اس سے کہا۔ رئیسہ، یہ اچھی بات نہیں ہے، سالار نے اس بار سنجیدگی سے اسے گھورکا۔ اگر حمین نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے، اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ اب واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا، اگرچہ اسے یہ اندازہ تھا کہ حمین کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے ان کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہوتی، مگر رئیسہ کی یہ پردہ پوشی اس وقت سالار کو بے حد بری لگی تھی۔ مجھے 1 دن دیں، رئیسہ نے اس لہجے میں جھلکتی خفگی کو محسوس کیا اور اسے منانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو کل بتا دوں گی، میں بس کچھ اور سوچنا چاہتی ہوں اس پر۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردستی سے نہیں کی تھی، نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے انہیں کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی زبردستی اس سے وہ بات اگلوانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ کو اگر یہ چیز الجھا رہی تھی کہ آیا جو وہ کرنے چاہ رہی تھی وہ صحیح ہے یا غلط، تو سالار چاہتا تھا وہ یہ فیصلہ خود ہی کرے۔ ٹھیک ہے، 1 دن اور سوچ لو اور پھر مجھے بتاؤ۔ اس نے بات ختم کر دی، لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی سکول سے امامہ کو کال آ گئی تھی۔ حمین کی ٹیچر اس کے کسی اہم اور فوری مسئلے پر ان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ ان دونوں نے اس کال کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ پڑھائی سے متعلق کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بدتمیزی۔ حمین کے حوالے سے ایسی شکایات انہیں ہمیشہ ہی ملتی رہتی تھی، وہ جبریل کی طرح نہیں تھا۔ لیکن اگلے دن اسکول میں انہیں حمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا اس نے کچھ دیر کے لیے ان کے ہوش و حواس ہی اڑا دیے تھے۔ وہ جونیئر ونگ میں بزنس کر رہا تھا اور ایسی ہی ایک بزنس ڈیل کے نتیجے میں ایک بچہ اپنا ایک بے حد مہنگا گیم گنوانے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس لین دین کی تفصیلات سے آگاہ کر بیٹھا تھا، اور اس کا پتہ ان والدین کی شکایت سے چلا تھا جس کے نتیجے میں اسکول نے تحقیقات کی تھیں اور حمین سکندر کو پہلا وارننگ لیٹر ایشو ہوا تھا۔ وہ اگر حمین سکندر جیسا سٹار سٹوڈنٹ نہ ہوتا تو اسکول کی انضباطی کارروائی کچھ اور زیادہ سخت ہوتی، لیکن سالار اور امامہ کے لیے وہ وارننگ لیٹر بھی کافی تھا۔ ان کے چاروں بچوں میں سے کسی کو پہلی بار کوئی وارننگ لیٹر ملا تھا، اور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھا، اور وہ ہیرو اس وقت ان کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سالار کا دماغ کچھ دیر کے لیے واقعی گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس کے حوالے سے متوقع خدشات میں یقیناً وہ صورتحال نہیں تھی جو انہیں اس وقت درپیش تھی۔ اس بزنس کے آغاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور حمین سکندر نے رئیسہ کو پہلے دن سے اس بزنس کے حوالے سے بتا رکھا تھا۔ بزنس کا آغاز اتفاقی تھا۔ اس کی کلاس میں اس کا ایک کلاس فیلو ایسے جوگرز لے کر آیا تھا جنہیں دیکھ کر حمین سکندر مچل گیا تھا۔ امامہ نے ان برانڈیڈ سنیکرز کی خواہش کو رد کر دیا تھا کیونکہ چند ہفتے پہلے حمین نے نئے سنیکرز لیے تھے، اور جب تک وہ پرانے نہ ہو جاتے ایک اور جوڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
امین سکندر ہر روز سپورٹس آورز میں اپنے اس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتا اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا۔ اس نے ان سنیکرز کو بارٹر کریڈٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا تھا، کوئی ایسی چیز جس کے بدلے میں وہ کلاس فیلو ان سنیکرز کو حمین کو دے دیتا۔ اس کا وہ کلاس فیلو حمین سکندر کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا ہی گیا تھا۔ ایسی پیشکش اور اس کے سنیکرز کو ایسا خراج تحسین کسی نے پہلے کبھی پیش نہیں کیا تھا۔ اس نے کچھ تعامل کے بعد حمین کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلو کی گھڑی کو بہت پسند کرتا تھا اور اگر اسے وہ مل جاتی تو وہ اس کے بدلے وہ سنیکرز دے سکتا تھا۔ جس کلاس فیلو کی گھڑی اس نے مانگی تھی اسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں بے حد دلچسپی تھی اور اس سائیکل والے کو ایک اور کلاس فیلو کے بیگ میں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حمین سکندر کے پاس موجود ایک کی بورڈ تک آیا تھا جو وہ کبھی کبھار اسکول لے جا کر بجاتا تھا، اور حمین سکندر نے فوری طور پر اس کی بورڈ کے بدلے وہ سنیکرز حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ دوسرے دن اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا تھا۔ بزنس کا پہلا اصول مؤثر اسٹریٹجی اور دوسرا وقت پر صحیح استعمال۔ سالار سکندر کے منہ سے دن رات سننے والے الفاظ کو اس کے 9 سالہ بیٹے نے کس مہارت سے استعمال کیا تھا، یہ اگر سالار سکندر دیکھ لیتا تو اشش کر اٹھتا۔ حمین سکندر کی کلاس کے 12 افراد نے اگلے دن اسکول گراؤنڈ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز کے حصول کے لیے اپنی کم فیورٹ چیز کا تبادلہ کیا تھا، اور اس تبادلے کی اس چین کے ذریعے حمین سکندر وہ سنیکرز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کا دل خوشی سے بلیاں اچھل رہا تھا۔ اور یہی حال ان دوسرے 11 بچوں کا بھی تھا جو خوشی اور بے یقینی کے عالم میں اپنی اپنی پسندیدہ ترین چیز کو دیکھ رہے تھے جو بے حد آسانی سے دوسروں سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ کلائنٹس کا اطمینان کاروبار کا تیسرا اصول تھا، اور 9 سال کی عمر میں سالار سکندر کے اس بیٹے نے یہ تینوں چیزیں مد نظر رکھی تھیں۔ وہ اس وقت 11 مسرور کسٹمرز کے درمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا جو سب اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اس دن حمین سکندر نے اسپورٹس آورز میں ان نئے سنیکرز کے ساتھ پریکٹس کی تھی، اور سب سے پہلے جس نے اس کے وہ سنیکرز دیکھے تھے وہ رئیسہ تھی، جسے اس نے پیٹر ٹاؤن سیڈ کے وہ سنیکرز اس وقت بھی دکھائے تھے جب اس کا ان پر دل آ گیا تھا، اور جب اس نے گھر میں امامہ سے ان کی فرمائش کی تھی، اور اس نے تب بھی ان سنیکرز کے بارے میں بتایا تھا اسے جن کے حصول کے لیے وہ ایک بزنس پلان بنا رہا تھا۔ اس کا وہ بزنس پلان 7 سالہ رئیسہ کے سر کے اوپر سے گزرا تھا، لیکن اسے اگر ایک واحد احساس ہوا تھا تو وہ یہ کہ کسی بھی دوسرے کی چیز کسی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھا، لیکن حمین سکندر کے پاس اس کا جواب تھا، اور صرف جواب نہیں، بے حد مطمئن کر دینے والا جواب۔ اب 4 دن کے بعد رئیسہ وہ سنیکرز حمین کے پیروں میں دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے بے حد فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا کہ اس نے ایک بارٹر ڈیل کن 11 کلاس فیلوز کے تعاون سے سر انجام دی، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس مانگ لی تو۔ رئیسہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ابھرنے والے پہلے خدشات کا اظہار اس سے کیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، حمین نے بے حد پورے اعتماد انداز میں کہا۔ کیوں؟ حمین نے اس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کانٹریکٹ نکال کر اسے دکھایا جس پر حمین سمیت 12 لوگوں کے دستخط تھے، اور اس کانٹریکٹ پر اس لین دین کے حوالے سے شرائط و ضوابط درج تھے، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ چیزوں کا تبادلہ ہونے کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ رئیسہ کو ساری شرائط پڑھ کر سنا رہا تھا جس کی بنیاد پر وہ بزنس ڈیل ہوئی تھی۔ رئیسہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے کہا، اگر بابا ممی نے تمہارے سنیکرز دیکھ لیے تو؟ حمین نے اس کے سوال پر اپنے سر گھجاتے ہوئے کہا، Now that's tricky part۔ اب یہی ایک الجھن ہے۔ وہ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سر مسلسل کھجا رہا تھا۔ میں ان کو یہ سنیکرز نہیں دکھاؤں گا، نہ ان کے سامنے پہنوں گا، اور نہ ہی تم انہیں بتاؤ گی۔ حمین نے سر کھجانا بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ہم ان سے جھوٹ بولیں گے؟ رئیسہ کو یہ صورتحال کوئی اتنی مناسب نہیں لگی تھی۔ بالکل نہیں، حمین نے بے ساختہ کہا۔ بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے ہم بس انہیں بتائیں گے ہی نہیں۔ اس نے بات کو لپیٹا۔ کیوں؟ رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پیرنٹس بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے، حمین نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلاسفی جھاڑی، اس لیے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے بزنس کیا ہے، ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں کا ایکسچینج کیا ہے، تو اگر ممی بابا کو پتہ نہیں چلے تو بھی کوئی بات نہیں، حمین نے اس سے کہا تھا۔ رئیسہ مطمئن ہوئی یا نہیں وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ حمین کا راز تھا، وہ اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس پہلا اور آخری موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان اس حوالے سے لمبی چوڑی بات ہوئی تھی۔ رئیسہ کا خیال تھا وہ بس پہلی اور آخری بزنس ڈیل تھی جو حمین نے کی تھی، اور وہ اس کے بعد ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا۔ حمین کا اپنا خیال بھی یہی تھا، لیکن اس بزنس ڈیل کے صرف 1 ہفتے کے بعد
उन 11 लोगों में से एक और लड़का उनके पास आन मौजूद हुआ। इस बार उस क्लास के ही एक लड़के के ग्लासेस चाहिए थे और वो हमीन के जरिए ये डील करवाना चाहता था, और इस डील के बदले वो हमीन को $5 देने पर तैयार था। वो रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन हमीन इस तरकीब के सामने ठहर नहीं सका। एक बार फिर उसने एक पूरी बार्टर चेन के जरिए वो ब्रांडेड सनग्लासेस अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिए थे और $5 कमा लिए थे। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी और रईसा को इस बारे में भी पता था। वो इस बार भी खुश न थी, लेकिन हमीन को इस बार भी इस बिजनेस डील के नतीजे में होने वाली आमदनी के हवाले से कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और फिर ये बिजनेस उसकी अपनी क्लास से निकलकर स्कूल में फैल गया था। स्कूल में सबको ये पसंद था। स्कूल में चंद महीनों में सबको ये पता था कि अगर किसी को स्कूल में किसी दूसरे बच्चे की कोई चीज पसंद आ जाए तो उसके हसूल के लिए हमीन सिकंदर वाहिद नाम था जिसकी खिदमत वो हासिल कर सकते थे। हमीन सिकंदर को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था। जब स्नीकर्स के एक जोड़े के लिए उसने इस बिजनेस का आगाज किया था, 3 माह के अरसे में हमीन ने इस बिजनेस से तकरीबन $175 कमाए थे, और ये $175 उन चंद अशिया के अलावा भी थे जो उसने बार्टर चेन के दौरान अपने लिए हासिल की थी। और रईसा उसके हर लेन देन से वाकिफ भी थी, और हर गुजरते दिन के साथ वो ज्यादा परेशान हो रही थी। हमीन सिकंदर के पास अब पैसे थे जो उसने मम्मी बाबा से नहीं लिए थे, और हमीन के पास अब कुछ ऐसी चीजें थी जो उसकी मलकियत नहीं थी, किसी और की थी। ये उसके लिए बहुत परेशान कुन बात थी। हमीन सिकंदर की सारी तौजीहात सुनने के बाद रईसा बिल्कुल मुतमईन नहीं थी। ना वो इस बिजनेस को हजम कर पा रही थी जिसका पता उसके वालिदैन को नहीं था, ना ही वो हमीन के पास आने वाली दूसरी चीजों को। और एक महंगे गेम के तबादले के बाद पहली बार रईसा ने फैसला किया था कि उसे अब इस बिजनेस के बारे में अपने वालिदैन को बता देना चाहिए, इससे पहले कि हमीन किसी मुश्किल का शिकार हो जाए। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी थी। सालार और इमामा ने स्कूल में हमीन से ज्यादा बातचीत नहीं की थी। सालार ने उससे कहा था कि वो इस मसले में घर में बात करेंगे, और फिर वो चले गए थे। लेकिन हमीन परेशान हो गया था। वो और रईसा एक स्कूल में थे, जिब्रील और अनाया दूसरे में। इसलिए ये राज सिर्फ रईसा तक ही रहा था, वरना स्कूल के किसी और बच्चे के जरिए ये बात जिब्रील और अनाया तक भी पहुंच जाती। छुट्टी के वक्त हमीन ने रईसा को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया था जो उसे पेश आई थी। वो बेहद परेशान हो गई थी। वार्निंग लेटर? उसे जैसे यकीन नहीं आया था कि हमीन के साथ ये हो सकता था। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, लेकिन तुमने बात ना मानी। मुझे तवक्को नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। वो दोनों स्कूल बस में सवार होने की बजाय अब इस मसले को डिस्कस करने में मसरूफ थे। बाबा और अम्मी बहुत खफा होंगे? रईसा ने उससे पूछा। तुम्हें बहुत डांटा क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं डांटा, लेकिन घर जाकर डांटेंगे, बाबा ने कहा था। उन्हें मुझसे जरूरी बातें करनी है घर जाकर, हमीन कुछ फिक्रमंद अंदाज में कह रहा था। वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे क्या? रईसा को तशवीश हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा ने माजरत की उनसे और वो मान भी गए, हमीन ने उसे बताया। कितनी बुरी बात है, रईसा को और अफसोस हुआ। बाबा को कितना बुरा लगा होगा। वो बहुत शर्मिंदा हो गए होंगे, और मम्मी भी हो रही होंगी, मुझे पता है। हमीन कुछ खजल था। अपने माँ बाप को इस तरह परेशान उसने भी पहली बार देखा था, और वो भी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। वो उसके लिए भी कुछ अच्छा मंजर नहीं था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था हमीन। जानता हूं, लेकिन अब क्या होगा? उसने रईसा से जैसे मशवरा लिया। उसके पास जब अपने ऑप्शंस खत्म हो जाते थे तो वो रईसा की राय लेता था। वो राय उसकी समझ में आती ना आती, वो उस पर अमल करता ना करता, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र से हर चीज के बारे में रईसा की राय पूछने का आदी था। ये रईसा को बात करने पर उकसाने के लिए इन सब बहन भाइयों की आदत थी। तुम्हें बाबा और मम्मी से सॉरी कर लेना चाहिए, रईसा ने उसे राय दी। जब कोई गलत काम हो जाए तो सबसे पहले यही करना चाहिए। रईसा ने पहले मशवरा दिया, फिर अपने माँ बाप की नसीहत दोहराई। एक्सक्यूज तो मैं पहले ही हो चुका हूँ, लेकिन क्या उनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा? घर पहुंचने तक वो कुछ मोहतात अंदाज में पूछ रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, रईसा ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। अच्छा। हमीन को उसके अंदाजे के दुरुस्त होने पर पूरा यकीन था, क्योंकि उसकी अपनी छठी ही सभी तक कह रही थी। लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो मसले का हल था। इमामा और सालार उस दिन वो वार्निंग लेटर लेकर घर आ गए थे। अब उन्हें इस वार्निंग लेटर का जवाब देना था। स्कूल की इंतजामिया हमीन की साबका और मौजूदा कारकर्दगी की वजह से उसे इस पहले बड़े जुर्म के लिए दरगुजर करने पर तैयार थी, लेकिन वो दोनों बेहद परेशान थे। उनकी औलाद में से अगर कभी किसी की तरफ से उन्हें छोटी मोटी शिकायत आती रही थी तो वो हमीन ही था। इसके बावजूद हमीन ने कभी कोई ऐसी शरारत नहीं की थी, न ऐसा कोई काम कि जिस पर उन्हें इस तरह स्कूल बुलाकर वार्निंग लेटर थमाया जाता। और फिर जो काम उसने किया था उसने उनका दिमाग घुमा कर रख दिया था। वो अगर उनके सामने वहां खुद एतराफ ना कर चुका होता तो वो कभी यकीन ना करते कि हमीन बिजनेस टाइप की कोई चीज स्कूल में कर सकता था, और फिर इस तरह का बिजनेस
اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی اور اس کرنے کی تک کیا تھی؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جبریل اور عنایہ کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتانا۔ سالار نے ماما کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور رئیسہ کو اس سے بھی بات کرنی ہوگی، وہ بڑبڑایا تھا۔ اس دن سکول سے واپسی پر حمین جتنا سنجیدہ تھا، اس سے زیادہ سنجیدہ ماما تھی۔ ہر روز کی طرح پرجوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح وہ اس سے جا کر لپٹا تھا، نہ ہی ماما نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ اور یہ سرد مہری کا مظاہرہ صرف حمین کے ساتھ نہیں ہوا تھا، رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر ماما نے انہیں کھانا کھلاتے ہوئے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اب متفکر تھے۔ سالار گھر پر نہیں تھا اور حمین کو اندازہ تھا کہ اس کے گھر واپسی کے بعد وہ خاموشی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سالار نے باقی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ کو وہاں روک لیا تھا۔ وہ دونوں سالار کے سامنے صوفے پر بیٹھے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو حمین سے ایسی خاموشی اور سنجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا مظاہرہ وہ اب کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سب پتا تھا رئیسہ؟ سالار نے رئیسہ کو مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا، حمین کو دیکھا اور پھر کچھ شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یس بابا۔ اور تم حمین کے بارے میں مجھے یہی بتانا چاہتی تھی؟ اس سوال پر اس بار حمین نے چونک کر رئیسہ کو دیکھا، جس نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا تھا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، سالار نے جواباً رئیسہ سے کہا۔ بابا آئی ایم سوری، رئیسہ نے کچھ روحانسی ہو کر کہا۔ یہ قابل معافی نہیں، انہوں نے جواباً کہا۔ بابا اس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں، حمین نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ سالار نے اسے ترشی سے جھڑک دیا، شٹ اپ۔ حمین اور رئیسہ دونوں گمسم تھے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اور اس انداز میں ان کا اظہار پہلی بار دیکھا تھا۔ تم اب یہاں سے جاؤ، سالار نے تحکمانہ انداز میں رئیسہ سے کہا، جس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر رہی تھیں، اور سالار کو اندازہ تھا وہ چند لمحوں میں رونا شروع کر دے گی، اور وہ فی الحال وہاں بیٹھ کر اسے بہلانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹا رہ گئے تھے۔ تمہیں اسکول میں بزنس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے بات چیت شروع کی۔ نہیں، حمین نے بڑے محتاط انداز میں اس سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے اگلا سوال کیا۔ پڑھنے کے لیے، حمین کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اور تم یہ پڑھ رہے تھے؟ سالار نے بے حد خفگی سے اس سے کہا۔ بابا میں نے جو بھی کیا ہے آپ کو بتا کر کیا ہے، حمین نے یکدم کہا۔ کیا بتایا ہے تم نے بزنس کے بارے میں؟ اس نے مختصراً کہا۔ اور اس وقت سالار کو کئی مہینے پہلے اپنی اور حمین سکندر کی وہ گفتگو یاد آئی تھی جب اس نے ایک رات بڑی سنجیدگی سے اس کے پاس آ کر اس سے بزنس کے حوالے سے بات چیت کی تھی، اور اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا، اور اس نے حمین کے ان سوالوں کو صرف اس تجسس کا حصہ سمجھا تھا جو اسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا۔ بابا اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو کیسے کریں؟ وہ سوال اتنا سادہ تھا کہ سالار حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اتنے سیدھے سوال نہیں کرتا تھا۔ مثلاً کیا حاصل کرنا ہو؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ کچھ بھی، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے پاس ہو اور ہمیں اچھی لگے تو کیسے لیں؟ لینا ضروری ہے کیا؟ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ضروری، اس نے بے حد مختصر جواب دیا۔ محنت کرو اور وہ چیز خرید لو۔ یہ جواب دیتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یعنی بزنس کرنا پڑے گا؟ اس نے سالار سے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے، سالار نے جواب دیا۔ اور بزنس کیسے کرتے ہیں؟ حمین نے جواباً پوچھا۔ بزنس پلان بنا کر۔ وہ اپنے کام میں مصروف اس کے سوالوں کا جواب دیتا گیا، ان کی نوعیت مقصد کے بارے میں غور کیے بغیر۔ وہ کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے، اس کے بعد اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، اور اگر وہ نہ ہو تو؟ حمین نے پوچھا۔ تو پھر کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس سے کسی پارٹنر کو آن بورڈ لا کر انویسٹمنٹ کی کمی پوری کی جا سکے۔ اوکے، تو بزنس اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پارٹنرز، پھر وہ بے حد متجسس ہو رہا تھا۔ پھر افیکٹو امپلیمنٹیشن، جو پلان کیا ہو اس پر اچھی طرح سے رد عمل کیا جائے اور وقت پر۔ وہ ایک بزنس پلان کو جتنی سادگی سے اسے سمجھا سکتا تھا اسے سمجھا رہا تھا، اور سب سے آخر میں کلائنٹ کو مطمئن کرنا تاکہ آپ کو اور کلائنٹ ملتے رہیں۔ اوکے، حمید نے یہ اصول بھی سمجھ لیا تھا۔ اس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے جو کچھ پوچھ رہا ہے اس کا استعمال وہ کس طرح اور کہاں کرے گا۔ سالار بہت دیر تک اپنے 9 سالہ ہم شکل کو دیکھتا رہا، جس کے چہرے کی معصومیت سے اب بھی یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط کام کر سکتا تھا۔ میں ناخوش ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ آئی ایم سوری، جواب تڑ سے آیا تھا، لیکن سالار کو احساس تھا اس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی۔ اعتماد اور قابلیت ہر وقت پسند نہیں آتی،
سالار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹھے یہی ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حمید نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، پھر اس نے باپ کو سنیکرز کے جوڑے کی وجہ سے سٹارٹ کیے جانے والے اس بزنس اور نیچر کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ سالار ٹوکے بغیر اس کی گفتگو سنتا رہا۔ حمید نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ اسکول میں ماں باپ کی اپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا، اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سالار نے اس سے پوچھا، وہ کانٹریکٹس کہاں ہیں جو تم نے ان سب سے سائن کروائے ہیں؟ حمید وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر واپس آیا۔ اس نے وہ فائل سالار کی طرف بڑھا دی۔ سالار نے فائل کھول کر اس کے اندر موجود معاہدوں کی شیکوں پر نظر ڈالی، پھر حمید سے پوچھا، یہ کس نے لکھی ہیں؟ میں نے خود، اس نے جواب دیا۔ سالار اس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک 9 سالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہر اس شک کو شامل کیا تھا جو اسے ضروری لگی تھی، جو اس نے کہیں دیکھی ہوں گی۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معاہدے کی صرف زبان بچکانا تھی لیکن شکیں نہیں۔ حمید نے اس معاہدے کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا تھا اور اسے بچوں کی نفسیات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بدلتے موڈ کے تابع ہوتے ہیں، معاہدوں کے نہیں۔ سالار نے فائل بند کی، پھر اس سے پوچھا، اور جو رقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے وہ کہاں ہے؟ میرے پاس، حمید نے جواب دیا۔ کچھ خرچ کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ پھر سالار نے سر ہلایا، پھر فائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا، اب تم ایک اور لیٹر لکھو گے جس میں تم اپنے ان سب کلائنٹس سے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اور وہ چیزیں لوٹاؤ گے جو تمہارے پاس ہیں۔ اس کے بعد تم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک واپس پہنچاؤ گے جو تم نے ایکسچینج کی ہے۔ حمید چند لمحوں تک ساکت رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اوکے، اور یہ میں کیسے کروں؟ اس نے سالار سے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو، تمہیں اگر وہ بزنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا چاہیے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب تم یہ کام ختم کر لو گے تو پھر ہم دوبارہ بات کریں گے، تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ حمید نے جاتے ہوئے باپ کی پشت دیکھی۔ جو وہ اسے کرنے کا کہہ گیا تھا وہ اس کے لیے بے حد شرمندہ کرنے والا کام تھا۔ ہر بچے کے پاس جا کر معذرت کر کے اس کے پیسے واپس کرنا مشکل نہیں تھا۔ اسے پتا تھا ہر بچہ بے حد خوشی خوشی اپنے پیسے واپس لے لے گا، لیکن مسئلہ اصل چیز اصل مالک کو پہنچانا تھا۔ اسے گھر بیٹھے ہی یہ اندازہ تھا کہ کوئی بچہ بھی خوشی خوشی اسے وہ چیز واپس نہیں کرے گا جو وہ اس بارٹر ڈیل کے ذریعے حاصل کر چکا تھا۔ اور پھر ضروری نہیں کہ ہر بچے نے وہ چیز صحیح حالت میں رکھی ہو۔ خود اس کے پاس موجود دوسرے بچے کے سنیکرز بھی اب کھیل کھیل کر پرانے ہو گئے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا باپ اسے کس پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ تم نے بابا سے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی؟ حمید نے اگلی صبح اسکول بس میں رئیسہ سے پوچھا۔ میں نے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن میں تمہارے لیے پریشان تھی، رئیسہ نے جواباً اس سے کہا۔ اگر تم بتا دیتی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کرتا، حمید نے اس سے کہا۔ بابا نے تمہیں معاف کر دیا؟ رئیسہ کو جس بات کی پریشانی تھی اس نے اس سے وہ سوال کیا۔ بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں سب کی چیزیں اور پیسے واپس کر دوں، پھر وہ مجھ سے دوبارہ بات کریں گے۔ حمید سنجیدہ اور کچھ پریشان لگا رئیسہ کو۔ کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اس نے حمید کو آفر کی۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گا، اس نے جواباً کہا۔ اس بزنس کا وہ اگلا تجربہ حمید سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ ایک سٹار سٹوڈنٹ کے طور پر اسکول کے بچوں کو اپنی پسندیدہ چیز لینے کی ترغیب دینا اور پھر اس حد تک انہیں للچا دینا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے چل پڑیں، الگ بات تھی۔ لیکن اپنی پسندیدہ چیز کو واپس دے دینا خوشی خوشی علیحدہ معاملہ تھا۔ چیز واپس دینے کا کہنے والا حمید سکندر ہوتا یا کوئی اور ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مطمئن اور خوش کلائنٹس جنہوں نے حمید سکندر کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچایا تھا، وہ اسی طرح اسے کھینچ کر واپس بھی لے آئے۔ وہ ایک ہفتے کی بجائے ایک دن میں وہ کام سارے انجام دے دینا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی دن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سالار سکندر نے اس کام کے لیے اسے ایک ہفتہ کیوں دیا تھا، ایک دن کیوں نہیں۔ حمید سکندر اگلے دن اسکول میں اس بزنس کے ذریعے ہونے والے بزنس معاہدوں کو ختم کرنے میں پہلی بار اسکول کے سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ کے درجے پر فائز ہو رہا تھا۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10، لیکن حمید سکندر نے 15 سیکھے تھے۔ بابا آئی ایم سوری، گاڑی سے اترتے ہوئے سالار کو دیکھ کر لپکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ رئیسہ سائیکل چلا رہی تھی اور رئیسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سالار کو اسے ڈانٹنا پڑا تھا، اور رئیسہ پچھلی رات سے یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سالار نے اپنی اس منہ بولی بیٹی کو دیکھا جو پروانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منڈلاتی پھرتی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم نے کیا غلطی کی؟ سالار نے ایک دن کی خاموشی کے بعد اسے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یس، مجھے آپ کو اور پاپا کو، یس،
مجھے آپ کو اور ممی کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ رئیسہ نے اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ اور سالار نے مزید کریدا۔ اور مجھے امین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بابا میں نے اس کو سپورٹ کبھی نہیں کیا۔ رئیسہ نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تصحیح کی۔ تم نے خاموش رہ کر اسے سپورٹ کیا، سالار نے کہا۔ بابا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن اس نے مجھے کنوینس کر لیا۔ رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی۔ اگر اس نے تمہیں کنوینس کر لیا تھا تو پھر تم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی امین کے بارے میں کچھ؟ اس بار رئیسہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم کنوینس نہیں ہوئی تھی، تمہارے دل میں تھا کہ امین ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ رئیسہ نے سالار کی بات پر اسی طرح سر جھکائے سر ہلایا۔ یہ زیادہ بری بات تھی، تمہیں پتا تھا وہ ایک غلط کام کر رہا ہے لیکن تم نے اسے کرنے دیا، چھپایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا بابا، رئیسہ نے کہا۔ تو کیا ہوتا؟ سالار نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی، اس نے اس بار کچھ اور بے بسی سے کہا۔ اس کی ناراضی اس سے بہتر تھی جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے اسکول میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اب اسے؟ رئیسہ نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، دوست ہے، تم اس سے بہت پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اب اسے جتنے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن نشین کر رہی تھی۔ سالار خاموش ہوا تو رئیسہ نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں بابا؟ سالار نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یس۔ رئیسہ کھل اٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پر پریشان ہونے والی، چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانے والی۔ رئیسہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کا بریف کیس نکالنے لگی تھی۔ انایا نے ایرک کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی میں پڑے کچھ چھوٹے انڈور پلانٹس کو تھوڑی دیر پہلے کچن سنک سے پانی دے کر لائی تھی اور اب انہیں کھڑکی میں رکھ رہی تھی جب اس نے ایرک کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اور وہ ہل نہیں سکی تھی۔ اور ایرک کو اس طرح دیکھنے والی وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ اب کالونی کے اس روڈ کے فٹ پاتھ پر آ چکا تھا جو ان گھروں کے بیچ گھومتی گھامتی انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی، اور اس سڑک سے اکا دکا گزرنے والی گاڑیاں اور فٹ پاتھ پر اپنے کتوں اور بلیوں کو ٹہلانے والے افراد میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ایرک کو نہ دیکھ رہا ہو۔ انایا، کچن میں کام کرتی امامہ نے اسے اتنی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر پکارا تھا۔ انایا اس قدر مگن تھی کہ اسے ماں کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ امامہ کچن ایریا سے خود بھی سٹنگ ایریا کے اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس سے انایا باہر دیکھ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی انایا ہی کی طرح منجمد کر دیا تھا۔ ایرک ایک کیکڑے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پر چل رہا تھا۔ وہ جو پائے کی طرح نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا، اپنا پیٹ اونچا کیے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپری دھڑ کو اٹھائے، اپنی ٹانگیں گھٹنوں کے بل اٹھائے۔ وہ بڑی دقت سے چل رہا بلکہ رینگ رہا تھا، لیکن رکے بغیر بے حد اطمینان سے، اور اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یہ اس کے چلنے کا نارمل طریقہ تھا۔ وہ جب تھک جاتا بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لیتا، پھر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ انایا نے اب کچھ پریشان ہو کر امامہ سے پوچھا تھا جو خود بھی اسی کی طرح ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، کیا یہ چل نہیں سکتا؟ انایا کو تشویش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، امامہ اور کیا جواب دیتی؟ جبریل، تم ذرا جا کر اسے اندر لے کر آؤ۔ جبریل اوپر والی منزل سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب امامہ نے اس کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، کسے؟ جبریل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہا، اور امامہ کو اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے ایرک کو دیکھ لیا تھا، پھر وہ رکے بغیر باہر نکل آیا۔ ایرک اسی طرح ان کے گھر کے سامنے کیکڑا بنا ادھر سے ادھر جا رہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں، اسی طرح اسے نظر انداز کرتے ہوئے چلتا رہا۔ ہیلو، جبریل نے ایرک کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی سرخ ہوتی ہوئی رنگت، پھولا ہوا سانس اور ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھک چکا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود پر ظلم کر رہا تھا۔ ہیلو، اس نے بھی جبریل کی ہیلو کا جواب اتنے ہی پرجوش لیکن تھکے ہوئے انداز میں دیا تھا۔ یہ کوئی نئی ایکسرسائز ہے؟ جبریل نے اس کے ساتھ ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایرک کا جواب آیا۔ پھر؟ میں کیکڑا ہوں اور کیکڑے ایسے ہی چلتے ہیں، ایرک نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ او آئی سی، جبریل نے بے اختیار کہا۔ اور یہ تبدیلی کب آئی؟ آخری بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم انسان تھے۔ جبریل اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے اس کی بات پر یقین آ گیا۔ آج رات، ایرک نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ اوہ، کیکڑے اکثر رک کر آرام بھی کرتے ہیں، تم نہیں کرو گے؟ جبریل نے بالآخر اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔
एरिक के लिए जैसे तिनके को सहारा वाली बात हुई थी। वो डया जाने वाले अंदाज में फुटपाथ पर चित्त लेटते हुए बोला, ओ यस, मैं भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। उसने जिब्रील के कदमों में लेटे लेटे कहा, डोंट माइंड, केकड़े इतनी एफर्ट करने के बाद खाते पीते भी हैं। जिब्रील ने जैसे उसे अगली बात याद दिलाई, हाँ, मुझे भी खाने को कुछ चाहिए। एरिक की भूख वाकई उसकी बात से चमकी। उसके बाजू और कमर इस वक्त तकरीबन छल हो रही थी। हमारे घर में केकड़ों की कुछ खुराक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम जाके खा सकते हो, जिब्रील ने बिराखिर उससे कहा। वो सीधा सीधा उसे आकर इमामा का पैगाम भी दे सकता था, लेकिन उन्हें एरिक का पता नहीं चलता था कि वो किस मूड में होता और क्या जवाब देता। मुझे सोचने दो। एरिक सोच में पड़ गया। जिब्रील ने सर उठाकर उस खिड़की की तरफ देखा जहां से उसे इमामा और अनाया नजर आ रही थी। लेकिन मजबूरी वाली कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहते तो भी ठीक है, जिब्रील ने कहते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। एरिक एकदम उसी तरह केकड़ा बने बने उसके साथ चलने लगा। जिब्रील रुका और उसने बड़ी शाइस्तगी से उससे कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ देर के लिए दोबारा इंसान बन जाओ। मेरी बहन और मम्मी केकड़ों से बहुत डरती हैं और उनके डर को खत्म करने के लिए हमें हर वो केकड़ा मारना पड़ता है जो हमें नजर आ जाए। उसने मजाक की बात संजीदगी से कही थी और एरिक ने बखूबी समझ लिया था कि वो उससे क्या चाहता है। वो रुका, बैठा, फिर उठकर खड़ा हो गया। जिब्रील के साथ घर में दाखिल होते हुए उसने इमामा और अनाया की हैरान नजरें महसूस कर ली थी, मगर फिर भी वो मुतमईन था। एरिक, तुम क्या कर रहे थे बाहर? उसके अंदर आते ही अनाया ने उससे सबसे पहले पूछा था। वो जवाबन सिर्फ मुस्कुराया था, फातिहाना अंदाज में, यूं जैसे जो वो चाहता था हासिल कर लिया हो। ये एरिक नहीं है, ये एक केकड़ा है, जिब्रील ने उसका तारुफ कराया, और इसे अच्छा लगेगा अगर इसको इस नाम से ही पुकारा जाए। उसने जिब्रील के तारुफ को भी नजरअंदाज कर दिया था। वो सीधा किचन काउंटर के करीब पड़े एक स्टूल पर जाकर बैठ गया था। तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं? इमामा ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की। उसे अंदाजा था, सिर्फ उसे नहीं उन तीनों को, कि वो उनके घर के बाहर केकड़ा बनकर चहलकदमी क्यों कर रहा था। मैं मसरूफ था, एरिक ने मुख्तसर जवाब दिया। वह अब अपने बाजू और कलाइयां दबा रहा था। जिब्रील और अनाया ने नजरों का तबादला किया और अपनी हंसी को रोका। उन्हें अंदाजा था एक केकड़ा बनकर 15-20 मिनट चहलकदमी का नतीजा अब क्या निकलने वाला है। तुम बाज दफा बेहद अहमकाना हरकतें करते हो, अनाया ने उससे कहा। तुम वाकई ऐसा समझती हो? एरिक उसके तबसरे पर जैसे कुछ मुस्तरिब हुआ। हाँ बिल्कुल। एरिक के चेहरे पर अब कुछ मायूसी आई। अगर तुम हमारे घर के अंदर आना चाहते थे तो इसका सीधा रास्ता दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत मांगना है, केकड़ा बनकर हमारे घर के सामने फिरना नहीं। या तुम ये चाहते थे हम खुद तुम्हें खींच खींच कर अंदर बुलाएं? अनाया ने कुछ खफगी से कहा। एरिक का चेहरा सुर्ख हुआ। ये शर्मिंदगी थी इस बात की कि वो उसकी इस हरकत की वजह समझ गए थे। मिसेस सालार मुझे पसंद नहीं करती, एरिक ने उसकी बात के जवाब में इमामा को देखते हुए कहा। इमामा उसे देख कर रह गई थी। उसे अंदाजा नहीं था पहली बार उसके समझाने के असर एरिक पर यह होगा। खैर वो तो हम में से कोई भी नहीं करता, खासतौर पर मैं, बट यू आर स्टिल वेलकम। ये जिब्रील था जिसने माँ के जवाब देने से पहले जवाब दिया था। वो फ्रिज से एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाल रहा था। मेरे भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही ख्यालात हैं, एरिक ने उसे टुकड़ा तोड़ जवाब दिया था। ओह रियली? जिब्रील अब उसे जिज कर रहा था। वो जानता था एरिक को उसकी बात बुरी लगी थी। एरिक ने उसी तरह नरूठे अंदाज में कहा, लेकिन वो यहाँ लोगों के पास आकर एक बार फिर वैसे ही पुरजोश और पुरसकून था जैसे हमेशा हो जाता था। उनके घर में गर्मजोशी थी जो सबके लिए थी। एरिक भी उस नरम सी गर्माहट को महसूस कर सकता था। वो अपने स्टूल से उठ खड़ा हुआ और उसने इमामा से कहा, मिसिस सालार, मैं फ्रिज से कोई ड्रिंक ले सकता हूँ? नहीं, वो आखिरी था जो मैंने ले लिया, लेकिन तुम ये पी सकते हो, इमामा से पहले जिब्रील ने उससे कहा और अपने हाथ में पकड़ा वो कैन जिससे उसने अभी 1-2 घूंट पिए थे उसके सामने किचन काउंटर पर रख दिया और खुद अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। अनाया लाउंज की सफाई में इमामा की मदद कर रही थी। एरिक कुछ देर देखता रहा, फिर उसने कैन उठाकर एक ही सांस में उसे खत्म कर दिया। अगर मदद की जरूरत हो तो मैं कर सकता हूँ। एरिक ने उन दोनों को मुख्तलिफ चीजें इधर से उधर उठाकर रखते देखकर ऑफर की। तुम्हारे बाजू अब 2 दिन तक कुछ भी उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए आराम करो, हम खुद ही कर लेंगे एरिक, इमामा ने जवाबन उससे कहा। मेरा नाम एरिक नहीं है, एरिक ने बेहद संजीदगी से इमामा को जवाब दिया। हाँ हाँ पता है, तुम्हारा नाम अब क्रैब है, अनाया ने हुवर चलाते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मेरा नाम अब्दुल्ला है। इमामा और अनाया ने बैक वक्त पहले उसे और फिर एक दूसरे को देखा। क्या मतलब? इमामा कुछ हक्का बक्का सी हो गई। अब मेरा नाम एरिक नहीं अब्दुल्ला है, एरिक ने अपना जुमला उसी संजीदगी से दोहराया था। किसने बदला है तुम्हारा नाम? अनाया भी माँ की तरह दंग थी। मैंने खुद,
ایرک نے فخری انداز میں خالی کین ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے کہا۔ ایرک ایک بہت خوبصورت نام تھا۔ امامہ نے بہت سنجیدگی سے اس سے کہا۔ کیوں انایا؟ اس نے روانی میں انایا سے پوچھا۔ عبداللہ زیادہ خوبصورت نام ہے ممی۔ انایا نے ماں کی تائید نہیں کی لیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کہ وہ عبداللہ سے کیا مفہوم لے رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام تھا اور وہ امامہ سے ایرک کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اللہ کا نام سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ سالار اور امامہ نے امریکہ میں اپنے بچوں کو مذہب سے ناآشنا نہیں رکھا تھا اور ماں باپ سے بڑھ کر یہ کام جبریل کرتا تھا جو ان تینوں کو قرآن کی بہت ساری باتیں بتاتا تھا، لیکن اپنے مذہب سے مکمل طور پر واقف ہونے اور باعمل ہونے کے باوجود ان دونوں نے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے مذہبی مباحث میں حصہ لینے سے ہمیشہ باز رکھا تھا۔ وہ مسلمان کے طور پر واضح شناخت رکھنے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے، اپنے مذہب کو دوسروں کے لیے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا کر۔ لیکن ایرک کو عبداللہ بننے کی ضرورت کس لیے؟ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ ایرک سے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جس موضوع سے بچنا چاہتی تھی بات آج پھر وہیں آ گئی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ایرک نے اسی انداز میں امامہ سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نہیں تھا۔ تمہاری ممی کو پتا ہے کہ تم نے نام بدل لیا؟ انایا نے ماں کی مشکل سوال بدل کر آسان کی تھی۔ ابھی نہیں پتا لیکن میں بتا دوں گا، ایرک نے اسی سہولت سے کہا۔ اور یہ نام تم نے رکھا کیسے ہے؟ امامہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ انٹرنیٹ سے ڈھونڈا ہے امامہ، ایرک نے اطمینان سے کہا۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ امامہ نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، اللہ کا بندہ، اس نے امامہ کو ایک بار پھر لاجواب کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اب مجھے عبداللہ کہا کریں۔ ایرک نے اگلا مطالبہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس بار وہ امامہ کے سوال پر خاموش رہ گیا تھا۔ واقعی اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا، پھر کچھ کہے بغیر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ امامہ کو عجیب سا قلق ہوا۔ وہ کھڑکی کی طرف گئی اور باہر جھانکا۔ اس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر کیکڑا بن کر فٹ پاتھ پر پھر رہا ہوگا، لیکن وہ باہر نہیں تھا۔ عبداللہ برا نہیں ہے؟ وہ انایا کی آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہوور چلانے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اب اداس تھی۔ انایا، وہ ایرک ہے، صرف نام بدل لینے سے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا بیٹا۔ امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھا، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے اسے اپنی آواز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہلایا تھا۔ انایا خاموش رہی تھی۔ سالار نے اس فائل میں لگے کاغذات کو باری باری دیکھا۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعد اس نے سامنے بیٹھے حمین کو دیکھا، فائل بند کی اور اس سے واپس تھما دی۔ تو اس سارے تجربے سے تم نے کیا سیکھا؟ بہت ساری باتیں، حمین نے گہرا سانس لے کر کہا۔ سالار نے اپنی ہنسی بے اختیار چھپائی۔ صرف 2 باتیں بتا دو۔ بچے اچھے کلائنٹس نہیں ہوتے، اس نے بے ساختہ کہا۔ اور؟ سالار نے پوچھا۔ بزنس آسان نہیں ہے، اس نے چند لمحے خاموش رہ کر سالار سے کہا۔ درست، سالار نے تائید کی، پھر اس سے کہا۔ ہر وہ چیز جو اچھی لگے اور دوسرے کی ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہماری موسٹ فیورٹ چیز ہو سکتی ہے۔ سالار نے اس کے بزنس سلوگن کو جان بوجھ کر دہرایا جو اس نے اس کے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا، اپنی پسندیدہ چیز حاصل کریں۔ ایک لمحے کے لیے اس سلوگن نے اسے چکرا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی اولاد کا بزنس سلوگن کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ بھی 9 سال کی عمر میں؟ ہماری موسٹ فیورٹ چیز وہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہے، کسی دوسرے کی موسٹ فیورٹ چیز چھیننے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو بزنس کے گر بتانے میں اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں صحیح کر رہا تھا یا غلط، مگر سالار سکندر باپ تھا، وہ اپنے 9 سالہ بیٹے کو یہ نہیں سکھا سکتا تھا کہ بزنس میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، صرف پیسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، باقی ہر چیز سیکنڈری تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اس نے حمین سے پوچھا۔ کیا؟ حمین نے کہا، عقل، اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو، وہ کہہ رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیا؟ حمین نے پھر اسی انداز میں کہا، عقل، اگر اس کا صحیح استعمال نہ آتا ہو تو یہ صرف دوسروں کو نہیں خود آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ حمین جانتا تھا سالار کس کی عقل کی بات کر رہا تھا، وہ اس کی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے 2 ذہین ترین دماغ تھے، صرف باپ بیٹا نہیں تھے۔ 45 سال کی عمر میں وہ ایک سود سے پاک اسلامی مالیاتی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر چکا تھا۔ اب اس ڈھانچے کی بنیادیں مضبوط کرنے کے بعد اس کی عمارت کھڑی کر رہا تھا۔ وہ رسک لیتا تھا، چیلنج قبول کرتا تھا، نئے راستے ڈھونڈنا اور بنانا جانتا تھا۔ برین ٹیومر سے لڑتے ہوئے بھی وہ اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بامقصد گزار رہا تھا۔ ایک دنیا اس کے نام سے واقف تھی، ایک دنیا اسے مانتی تھی۔ وہ جس فورم پر بات کرنے کھڑا ہوتا، فنانس کی دنیا کے گرو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنتے تھے۔ وہ زندگی میں کوئی اور بڑے مارکے نہ بھی مارتا تو بھی سالار سکندر فنانس کی دنیا میں لیجنڈری
حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ حمین سکندر ایک 9 سال کا بچہ تھا جس کا پہلا بزنس کسی انویسٹمنٹ کے بغیر صرف انٹر پرسنل سکلز سے شروع ہوا تھا، اور کامیابی اسے فراٹے بھرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر بری طرح نہ صرف ڈوبا تھا بلکہ ساتھ ہی اسکول میں اس کی ساکھ کو بھی ساتھ لے ڈوبا تھا۔ اس نے اپنے پاس بقیہ رہ جانے والے $175 کی ایک ایک پائی واپس کر دی تھی۔ ہر ایک سے نہ صرف زبانی طور پر معذرت کی تھی بلکہ ہر ایک کو ایک معذرت کا خط بھی لکھا تھا جو اس نے خود ڈرافٹ کیا تھا۔ یہ امین سکندر کی زندگی کے سب سے شرمندہ کرنے والے لمحات تھے، جو کچھ دنوں پہلے کے قومی سطح پر ملنے والے سٹارڈم کو گھنٹوں میں کھو چکا تھا، لیکن اس سارے تجربے نے حمین سکندر کو پہلی بار کچھ سنجیدہ کیا تھا، کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اس رات ایک بات اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کی تھی کہ اسے زندگی میں بزنس ہی کرنا تھا، اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کامیاب بننا تھا، اسے دنیا کا امیر ترین آدمی بننا تھا۔ حمین سکندر نے یہ خواب جاگتی آنکھوں سے اپنے کلاس فیلوز کو ان کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کی تعبیر اسے کیسے حاصل کرنی تھی یہ اسے ابھی سوچنا تھا۔ ممی، میں قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈنر ٹیبل پر اس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد ساتھ بیٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فرینڈ بھی تھا۔ جب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے یہ بات کہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ مسلمز کی ہولی بک جو انایا کی فیملی پڑھتی ہے، اس نے ماں کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنر رالف نے کھانا کھاتے ہوئے رک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے 3 مہینے سے اب اسی گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک لیو ان ریلیشن شپ میں تھا۔ ایرک اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ایرک نے کبھی اس سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔ ان دونوں کا تعلق بے حد رسمی سا تھا، مگر اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ ایرک کی کسی بات پر تبصرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ جھجک رہا تھا۔ وہ ایرک کے دل میں اپنے لیے ناپسندیدگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہو؟ کیرولین نے کہا۔ نہیں، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن تمہیں عربی نہیں آتی؟ کیرولین بھی اب بے حد سنجیدہ تھی۔ یہ ایک عجیب فرمائش تھی۔ ہاں، لیکن جبریل مجھے سکھا دے گا، اس کو آتی ہے عربی، ایرک نے ماں سے کہا۔ فوری طور پر کیرولین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ ایک نئی زبان کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ 2 دن میں اسے سیکھ لینے والا تھا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیرولین کو خاموش دیکھ کر رالف بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے، تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو، اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پر اسے پڑھنے میں دلچسپی ہے تو۔ رالف نے اپنی طرف سے بے حد مناسب مشورہ دیا تھا، جو ایرک نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اس نے رالف کی بات کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ممی، رالف کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں کیرولین کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے رہ گئے تھے، اس میں یہ بڑی بات تھی کہ وہ کسی کام کے لیے اس سے اجازت مانگ رہا تھا، ورنہ وہ کوئی کام کر کے بھی اسے بتانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ تمہارا سٹڈیز متاثر ہوں گی ایرک؟ کیرولین کو جو واحد مسئلہ تھا اس نے اس کا ذکر کیا۔ وہ متاثر نہیں ہوگی، آئی پرومس۔ اس نے فوراً سے پیشتر ماں کو یقین دہانی کروائی۔ رالف کو عجیب سی ہتک کا احساس ہوا، خود کو یوں نظر انداز کیے جانے پر، لیکن دوبارہ مداخلت کرنے کی بجائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری سٹڈیز پر کوئی اثر پڑا تو میں تمہیں روک دوں گی۔ ایرک کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے، اس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ تم کب جایا کرو گے جبریل کے پاس قرآن پاک پڑھنے؟ کیرولین نے پوچھا۔ ہفتے میں 2 بار، ایرک نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے مطمئن ہوئی۔ اب جبریل کی ممی کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایرک نے کہا۔ کیرولین کو پلک جھمکنے میں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس ساری اجازت کا اصل مقصد کیا تھا۔ رالف کے سامنے وہ ایرک سے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ یقیناً جبریل کے خاندان کی شرط کی وجہ سے اسے اجازت لینا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں فون کر دوں گی، کیرولین نے کہا۔ ایرک شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا ختم کرنے چلا گیا۔ تم بے وقوفی کر رہی ہو، اس کے وہاں سے جاتے ہی رالف نے بے حد ناخوش انداز میں کیرولین سے کہا تھا۔ کیسی بے وقوفی؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھی تھی۔ تمہارا بیٹا پہلے ہی تمہارے لیے سردرد بنا ہوا ہے، وہ ٹیمپرامنٹل ہے، اور تم اسے قرآن پاک اور عربی سیکھنے کے لیے بھیج رہی ہو تاکہ وہ انتہا پسند ہو جائے، وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس۔ کیرولین ہنس پڑی۔ تم اس خاندان کو جانتے نہیں ہو رالف، میں 3.5 سال سے جانتی ہوں، نیبرز ہیں ہمارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا، کیرولین کہہ رہی تھی۔ میں مارک اور سبل کو اکثر ان لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔ وہ ایرک کو کچھ برا نہیں سکھائیں گے، سکھانا ہوتا تو وہ اسے میری اجازت کے بغیر بھی سکھانا شروع کر دیتے۔
مجھے کیسے پتا چلتا؟ کم از کم ایرک ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام مجھ سے پوچھے بغیر کرنے کا تصور بھی کر سکے۔ تم پھر بھی سوچ لو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، ایک ڈسٹربڈ بچے کو قرآن پاک پڑھانا۔ وہ اگر مسلمانوں ہی کی طرح وائلنٹ ہو گیا تو؟ رالف کے اپنے ہی خدشات تھے جنہیں کیرولین نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے پتا ہے ایرک کے مزاج کا، اسے کسی چیز کا شوق پیدا ہوا تو بس شوق نہیں جنون سوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چلتا، وہ بڑی جلدی بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے، تم دیکھ لینا 1-2 ہفتوں کے بعد خود ہی چھوڑ دے گا وہ۔ کیرولین نے بے حد مطمئن انداز میں رالف کے خدشات ختم کرنے کی کوشش کی، اور جو اس نے کہا تھا اسے اس پر یقین تھا، مگر وہ پھر بھی خوش اس لیے تھی کہ کئی ہفتوں کے بعد اس کے اور ایرک کے درمیان باہمی رضامندی سے ایک بات ہوئی تھی۔ ایرک اس اجازت کے اگلے ہی دن دوبارہ امامہ اور سالار کے گھر پہنچ گیا تھا، جبریل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی اسی طرح جبریل کے پاس گیا تھا، وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایرک اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پھر اتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا کہ جبریل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اس سے پوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تو نہیں آیا۔ میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو، اس نے جبریل کو جواب دیا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا، اسے اس کا مطالبہ عجیب لگا تھا۔ میری تو یہ مذہبی کتاب ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں، اس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ مجھے دلچسپی ہے جاننے میں، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب تم تلاوت کرتے ہو تو، ایرک نے جواب دیا۔ تم انٹرنیٹ پر ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہو، یا میں تمہیں دے دوں گا ایک انگلش ٹرانسلیشن، اور تمہیں تلاوت اچھی لگی ہے تو تم وہ بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہو۔ تمہیں اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی ضرورت نہیں، جبریل نے نرمی سے جیسے اسے راستہ سمجھایا تھا۔ لیکن میں ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا چاہتا، اور میں تلاوت سننا نہیں خود کرنا چاہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ ایرک اب بھی مصر تھا۔ یہ بہت لمبا کام ہے ایرک، ایک دن میں نہیں ہو سکتا۔ جبریل نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، وہ نہ ٹالا۔ کتنا لمبا کام ہے؟ ایرک نے پوچھا۔ تمہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ اوہ، تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، ایرک نے بہت مطمئن ہو کر اس سے کہا تھا۔ جبریل عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ایرک کئی بار پڑھائی کے حوالے سے کوئی بات اس سے پوچھنے جاتا اور جبریل اسے سمجھا دیا کرتا تھا، لیکن یہ ان کی مقدس کتاب کی بات تھی۔ ایک 11 سالہ عیسائی بچے کی فرمائش پر وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کر بھی وہ سوچے سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے مذہبی جوش و جذبات میں اسے قرآن پاک سکھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ تم سب سے پہلے اپنی ممی سے پوچھو، جبریل نے بالآخر اس سے کہا۔ ممی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے، اس نے جبریل کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر ان کو ایشو نہیں ہوگا تو انہیں یہ بات ممی سے یا مجھ سے کہنی ہوگی۔ جبریل اس کی یقین دہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے ہر کام ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایرک نے اس سے کہا۔ تم ابھی چھوٹے ہو ایرک، اور زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم 18 سال کے نہیں ہو جاتے تمہیں ہر کام اپنی ممی سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے، جیسے ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے پوچھ کر کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جبریل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ اس سے بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ اجازت لیے بغیر بھی کوئی کام کر لینا غلط نہیں ہے، لیکن جبریل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ایرک نے ہار مان لی تھی اور اگلے دن ماں کی اجازت کے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ امامہ کے لیے کیرولین کی فون کال ایک سرپرائز تھی۔ اس نے بڑے خوشگوار انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کو اس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جو اس نے ایرک کو دی تھی، اور امامہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفتگو کا علم نہ تھا۔ ممی، مجھے یقین تھا وہ نہ اپنی ممی سے بات کرے گا نہ ہی وہ اسے اجازت دیں گی، جبریل نے ماں کے استفسار پر اسے بتایا تھا۔ امامہ نے اسے کیرولین کی کال کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے بتایا تھا، لیکن اب اس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ امامہ نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ قرآن پاک سکھاؤں گا اسے اب، جبریل نے ماں سے کہا تھا۔ اسے اپنے جواب پر امامہ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی۔ آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ پہلے یہ تھی کہ اس کی فیملی کو اعتراض نہ ہو، لیکن اب تو اس کی فیملی نے اجازت دے دی ہے، پھر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبریل نے جیسے ماں کو کریدنے کی کوشش کی۔ امامہ اس سے کہہ نہیں سکی کہ اسے سارا مسئلہ عنایہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ قرآن پاک سیکھنے کی یہ خواہش اگر ایرک کی اس خواہش کے بغیر سامنے آتی تب وہ کچھ اور طرح کے تعامل اور جھجک کا شکار ہوتی، لیکن خوشی خوشی ایرک کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک سیکھنے دیتی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اور ہم کچھ بھی بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ایرک، تم سے قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے تو تم سکھاؤ اسے، امامہ نے بالآخر جیسے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ 11 سال کی عمر میں قرآن پاک سے ایرک کو وہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا۔ اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا، جنرل نالج کے حصے کے طور پر۔ وہ سالار اور امامہ کے گھر جا کر مسلمانوں کے قریب ہوا تھا
اور جبریل کی تلاوت سن سن کر وہ قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ زبان اور وہ تلاوت اسے جیسے کسی فینٹیسی میں لے جاتی تھی۔ وہ لفظ ہیبت سے آشنا نہیں تھا، ہوتا تو شاید یہی استعمال کرتا اس کے لیے۔ جبریل کی آواز دلوں کو پگھلا دینے والی ہوتی تھی۔ وہ خوش الحان نہیں تھا، وہ بلا کا خوش الحان تھا، اور 11 سال کا وہ بچہ اس زبان اور اس کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف اس کی آواز کے سحر میں گرفتار تھا۔ جس دن اس نے جبریل سے قرآنی قاعدے کا باقاعدہ سبق لیا تھا، اس رات اس نے آن لائن قرآن پاک کا پورا انگلش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھا، اور قرآن پاک کو اس نے ایک کتاب ہی کی طرح پڑھا تھا، بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے، بہت ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے، بہت سارے احکامات سے الجھتے ہوئے، بہت سارے جملوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے، بہت سارے واقعات کو اپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ اس نے بائبل بہت اچھی طرح پڑھی تھی، اور اس نے قرآن پاک کو بھی اسی لگن سے پڑھا تھا۔ اس کی ماں کی یہ رائے ٹھیک تھی کہ ایرک کو جب ایک چیز کا شوق ہو جاتا تھا تو پھر وہ شوق نہیں جنون بن جاتا تھا، لیکن اس کی ماں کا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ وہ 1-2 ہفتوں کے بعد خود ہی اپنے اس شوق سے بیزار ہو جانے والا تھا، کیونکہ وہ مطلون مزاج تھا۔ جبریل کو حیرت نہیں ہوئی جب اگلے دن ایرک نے اسے قرآنی قاعدے کا سبق بالکل ٹھیک ٹھیک سنایا تھا۔ وہ بے حد ذہین تھا، اور وہ اتنے سالوں سے اس سے واقف ہونے کے بعد یہ تو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آسانی سے بھولاتا نہیں تھا، لیکن وہ یہ جان کر کچھ دیر خاموش ضرور ہو گیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جبریل نے اس سے پوچھا تھا۔ کس چیز کا؟ قرآن پاک پڑھنے کا۔ ایرک نے اس کے سوال کی وضاحت چاہی۔ ہاں، جبریل نے جواب دیا۔ ایرک کو کوئی جواب نہیں سوجا۔ اس کا خیال تھا جبریل اس سے متاثر ہوگا۔ وہ متاثر نہیں ہوا تھا، الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ فائدہ تو نہیں سوچا میں نے تو بس تجسس میں پڑھا ہے قرآن پاک۔ ایرک نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ تو اب تمہاری کیا رائے ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ اب بھی سیکھنا چاہتے ہو؟ جبریل نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اب اور بھی زیادہ، ایرک نے کہا۔ مجھے یہ بے حد انٹرسٹنگ لگی ہے۔ جبریل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے انسائکلوپیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہو، یا کسی دلچسپ کتاب کے بارے میں جو وہ مکمل پڑھے بغیر نہیں رہ سکا ہو۔ مقدس کتابوں کو صرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، جبریل نے اس سے کہا تھا۔ اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایرک اس کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ وہی بات تھی جو وہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت بار سن چکا تھا۔ اس دن جبریل نے اسے دوسرا سبق قرآنی قاعدے کا نہیں دیا تھا، اس نے اسے دوسرا سبق اسے ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے دیا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جو ہم سیکھتے ہیں، تو پھر اس دن ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ زیادہ بہتری آنی چاہیے تاکہ یہ نظر آئے کہ ہم کوئی خاص چیز سیکھ رہے ہیں۔ جبریل نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ تبلیغ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ مشکل کام بھی تھا کہ اپنے مذہب کا ڈنکا بجائے بغیر کسی کو یہ سمجھا سکے کہ اسلام آخری مذہب کیوں تھا، کامل ترین کیوں تھا۔ وہ سارے سبجیکٹ جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سیکھتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزام دینا ہوتا ہے، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں با علم بناتی ہیں، با عمل نہیں۔ با عمل ہمیں صرف وہ کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف با عمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ ایرک اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کوئی چیز سمجھا کرتا تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا، اگر ہم اچھے انسان نہ بن سکیں اور اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، تو عبادت کرنے اور مذہب کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مذہب اور مذہبی کتابیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر رہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو ہماری ذمہ داری ہیں، جیسے تمہارے چھوٹے بہن بھائی اور تمہاری ممی تمہاری ذمہ داری ہیں، تمہارا اپنا جسم اور ذہن تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ جبریل بڑی ذہانت سے گفتگو کو اس موضوع کی طرف موڑ رہا تھا جس پر وہ ایرک سے بات کرنا چاہتا تھا، اور ایرک یہ بات سمجھ رہا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ وہ کہیں اور بیٹھا ہوتا تو کبھی اس موضوع پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ وہ ان ایشوز کے حوالے سے اتنا ہی حساس تھا، لیکن وہ اس گھر میں آ کر کسی سے بھی کچھ بھی سن لیتا تھا۔ تو اب تم نے دیکھنا ہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کر جاتے ہو، اس دن تمہارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اس دن تم اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے کیا اچھا کام کرتے ہو۔ جبریل نے جیسے اسے چیلنج دیا تھا۔ میں کوشش کروں گا۔ ایرک نے وہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ پھر اس نے جیسے اس کی مدد مانگی۔ تو آج میں گھر جا کر کیا کروں؟ تم آج ایک ایسا کام مت کرنا جس سے تمہیں پتا ہو کہ تمہاری ممی اپسیٹ ہوتی ہیں، جبریل نے اس سے کہا تھا۔ ایرک کچھ خجل سا ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جبریل اتنے بے دھڑک انداز میں اس کے بارے میں ایسی بات کہے گا۔ تو مجھے عبداللہ کہا کرو۔ ایرک نے جان بوجھ کر بات کا موضوع بدلنے کے لیے اسے ٹوکا۔ عبداللہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سب سے کائنڈ،
سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا، کسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ میں تمہیں عبداللہ تب کہنا شروع کروں گا جب تم سب سے پہلے اپنی ممی کو تکلیف دینا بند کرو گے۔ جبریل نے اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی تھی۔ ایرک جیسے کچھ اور خجل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے جبریل اس سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اس کی ممی کے کہنے پر کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس سے بحث میں نہیں الجھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات مان لی تھی۔ اس دن ایرک گھر جا کر پہلی بار رالف سے خوش دلی سے ملا تھا۔ کیرولین اور وہ دونوں سٹنگ ایریا میں بیٹھے فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے۔ رالف اور کیرولین کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید ایرک سے غلطی ہوئی ہے یا پھر انہیں وہم ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار رالف سے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا اور کیرولین اس بات پر شروع میں اسے ڈھیروں بار ڈانٹ اور سمجھا چکی تھی، زچ ہو چکی تھی، اور پھر اس نے ایرک کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایرک اور رالف کے درمیان کبھی کوئی تکرار نہیں ہوئی تھی، لیکن رالف یہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اور اس نے بھی ایرک کے ساتھ فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تاکہ لحاظ ختم نہ ہو، لیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک اچھا سلجھا ہوا آدمی تھا اور وہ ایرک کے حوالے سے کیرولین کی پریشانی کو بھی سمجھتا تھا۔ ایرک روکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رالف اور کیرولین نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ رالف نے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔ پتہ نہیں، کیرولین نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ پہلی تبدیلی نہیں تھی جو ایرک میں آئی تھی، وہ آہستہ آہستہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا، ویسا ہی جیسا وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک کا سبق ہفتے میں 2 دن کی بجائے وہ اب ہر روز لینے جایا کرتا تھا۔ اگر کبھی جبریل یہ کام نہ کرتا تو حمین یا امامہ اسے سبق پڑھا دیتے، لیکن ایرک کو یہ اعتراف کرنے میں آر نہیں تھا کہ جیسے جبریل اسے پڑھاتا تھا ویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ اس کی آواز میں تاثیر تھی۔ ایرک اس سے پہلے بھی متاثر تھا، لیکن اسے قرآن پاک پڑھنے کے دوران وہ اس سے مزید قریب ہو گیا تھا۔ اس گھر میں ایرک کی جڑیں اب زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی تھیں۔ امامہ کی تمام تر احتیاط کے باوجود جبریل لوگوں کو نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں اس کا ٹھہراؤ اس کی عمر کے عام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیماری نے امامہ کے ساتھ ساتھ 10 سال کی عمر میں اسے بھی بدل دیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ حساس اور اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا، یوں جیسے وہ اسی کی ذمہ داری تھی۔ اور سالار اور امامہ یقیناً خوش قسمت تھے کہ ان کی سب سے بڑی اولاد میں ایسا احساس ذمہ داری تھا۔ اس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اور اس کے بعد وہاں امامہ کے بھی وہیں قیام کے دوران اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ کسی باپ ہی کی طرح کی تھی۔ سکندر عثمان اور طیبہ سالار کے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں جبریل نے جس طرح ان کے گھر پر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا وہ ان کو مزید متاثر کر گیا تھا۔ امامہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں مہمان ہیں، اور مہمان کبھی میزبان کو شکایت کا موقع نہیں دیتے، اور ان چاروں نے ایسا ہی کیا تھا۔ طیبہ اور سکندر کو کبھی ان چاروں بچوں کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی انہیں ان کے حوالے سے کسی اضافی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔ وہ تینوں اپنا ہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے، اور رئیسہ کی ذمہ داری ان تینوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی، کیونکہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی اور کسی حد تک اپنے کاموں کے لیے وہی دوسروں پر انحصار کرتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر لینے سے جبریل کو بہت بدل دیا تھا۔ ایک 10 سالہ بچہ کئی مہینے اپنا کھیل کود، اپنی سرگرمیاں بھلا بیٹھا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب جبریل ذہنی طور پر بھی بدلتا چلا گیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں ہائی اسکول سے ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کر کے یونیورسٹی جانے والا وہ اپنے اسکول کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ یونیورسٹی صرف ڈسٹنکشن کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہاں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ایک اسکالرشپ پر پہنچا تھا۔ وہ پہلی سیڑھی تھی جو میڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اس نے چڑھی تھی۔ سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ گریٹ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت نیشنل سپیلنگ بی کے 93 مقابلے کے فائنلسٹ کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لیے تیار تھا۔ حمین سکندر اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہا تھا، اور رئیسہ سالار اس مقابلے میں پہلی بار حصہ لے رہی تھی۔ وہ سالار سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لیے پرجوش تھی، اور صرف وہی تھی جو پرجوش تھی۔ گھر کے باقی افراد فکر مند تھے، اور اس پریشانی کی وجوہات 2 تھیں۔ اگر وہ جیت نہ سکی تو، اور اگر حمین سکندر جیت گیا تو۔ رئیسہ اس وقت اسٹیج پر اپنے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔ رئیسہ نے پوچھا جانے والا لفظ بہت غور سے سنا تھا۔ وہ لفظ غیر مانوس نہیں تھا، وہ انہی الفاظ میں شامل تھا جس کی اس نے تیاری کی تھی، کرسٹیسیولوجی۔ اس نے زیر لب اس لفظ کو دہرایا، پھر بنا آواز اس کے ہجے کیے، اور پھر بالآخر اس نے اس لفظ کو ہجے کرنا شروع کیا تھا، CRUSTACOLOGY۔ رئیسہ نے بے یقینی کے عالم میں اس گھنٹی کو سنا تھا جو لفظ غلط ہونے پر بجی تھی۔ اس کا رنگ فک ہوا، لیکن اس نے زیادہ فائنلسٹ میں بھی شامل حمین سکندر کا، جسے اس نے بولنے کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ ہال میں امامہ اور سالار جبریل اور عنایہ کے ساتھ عجیب سی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ یہ غیر متوقع نہیں تھا،
वो उसकी तवक्को बहुत पहले से कर रहे थे। रईसा का फाइनल राउंड तक पहुंचना भी उसके लिए नाकाबिले यकीन ही था। उसने अपनी सलाहियतों से बढ़कर परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन किसी भी मरहले पर उसके बाहर होने का खदशा दिल में लेकर बैठे रहने के बावजूद अब जब उनके खदशात हकीकत का रूप धार रहे थे तो उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो अभी मुकाबले से बाहर नहीं हुई थी, वापस आ सकती थी, मगर वो पहला मुक्का था जो रईसा ने सीधा मुंह पर खाया था और अब उसके असरात से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए था। हमीने से कुछ कुर्सियों के फासले पर था, उन दोनों के दरमियान कुछ और फाइनलिस्ट से, लेकिन उसके बावजूद उसने उठकर रईसा की कुर्सी पर आकर उसका कंधा थपका था। उसे चीयर अप करने की कोशिश की थी। मुझे स्पेलिंग आती थी, रईसा ने बेहद मध्यम और बेहद कमजोर आवाज में, जैसे हमीन पर वाजिया किया था कि वो एक जुमले से ज्यादा वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसे पता था किसी वजाहत का फायदा नहीं था। वो जब वापस आकर बैठी तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो दूसरे फाइनलिस्ट के साथ बैठे अपने माँ बाप और बहन भाई को नजर उठाकर देख सकती, यह एहसास रखने के बावजूद कि बैक वक्त उसे ही देख रहे होंगे। ये खेल है रईसा, और उसे खेल की स्पिरिट की तरह लेना है। मुकाबले से एक दिन पहले सालार ने उसे समझाया था।